السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نزلہ زکام کی وجہ سے بار بار ناک صاف کرتے رہے اور یہ کام نماز کی حالت میں ہو تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، بسا اوقات انسان کسی مجبوری اور بیماری میں رہتا ہے اور نماز تو فرض ہوتی ہے، نماز کا ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایسی صورت پیش آئے کہ نماز کی حالت میں ہو اور نزلہ ستا رہا ہو بہت زیادہ، تو اس وقت اگر انسان اپنی ایک ہاتھ میں رومال رکھ کر بار بار ناک کو صاف کرتے رہتا ہے اور زیادہ عمل کثیر ہونے نہیں دیتا، یعنی زیادہ ہلنا جھلنا نہیں کرتا ہے بلکہ آہستہ آہستہ اس کام کو کرتا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ اگر نماز کے یہ زکام کے علاوہ، نزلے کے علاوہ اگر ایک کام کرے تو عمل کثیر ہونے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ورنہ تو اگر زکام اور نزلہ اگر آپ کو ہے اور آپ ایک ہاتھ میں رومال رکھے ہیں اور جیسے جیسے آپ کو وقت پیش آ رہا ہے آپ ناک صاف کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوگی اور ایسی صورت میں نماز درست ہو جائے گی، اس کی رکھنے کی گنجائش ہے۔ اگر کسی عورت کی عدت 20 تاریخ میں پوری ہو رہی ہے اور وہ 19 تاریخ میں جان بوجھ کر یا بھولے سے اپنی جگہ سے اڑ گئی تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، عدت کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کا شوہر انتقال ہو گیا ہے تو 4 مہینے 10 دن ہیں، یعنی 130 دن اس کو عدت میں بیٹھنا ہے، تو مکمل 130 دن کی عدت کو پورا کرنا اس پر لازم اور ضروری ہے، واجب عمل ہے۔ اگر جان بوجھ کر ایک دن بھی یا ایک دن سے تھوڑا زیادہ کم زیادہ کریں گے اور جان بوجھ کر اٹھ جائیں گے تو ایسا کرنا ناجائز و حرام ہے۔ ایسی صورت میں احکام عدت کی رعایت بے حد ضروری ہے۔ اگر اس کے خلاف ورزی کی جائے گی تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی پیشکش ہوگی اور اس کو حساب دینا ہوگا۔ مہر فاطمی کی کیا مقدار ہے؟ گرام اور تولے کے حساب سے بتائیں۔ مہر فاطمی کہتے ہیں اس مقدار کو، اس مہر کو جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی خاتون جنت سیدتنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اپنے صاحبوں کے لیے، یعنی دوسرے صاحبزادیوں کے لیے جو مقرر کیا تھا، اس مہر کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے۔ فقہی اعتبار سے وہ 500 گرام چاندی، 500 درہم چاندی ہوتی ہے۔ اس چاندی کو جو آج کل زمانے کے اعتبار سے جو وزن ہوگا، اس وزن کے اعتبار سے قیمت ادا کرنے کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے۔ 500 درہم ہیں۔ ایک درہم کا وزن فی زماننا 3 گرام 61 ملی گرام ہوتا ہے۔ اگر اس کو 500 سے آپ کیلکولیٹر کریں گے تو آپ کو 1 کلو 530 گرام اور 500 ملی گرام یا 900 ملی گرام وزن نکل کر آئے گا۔ اس کو اس زمانے کے اعتبار سے اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے تو 1,53,000 کے قریب کچھ ہو جائے گا آج کے بھاؤ اور تاؤ کے اعتبار سے، کیونکہ آج چاندی کا مارکیٹ 1 لاکھ کے قریب ہے۔ اسے تو چاندی کا وزن قیمت اترتی اور بڑھتی رہتی ہے، تو جس دن کے اعتبار سے جو قیمت ہوگی اسی دن کے اعتبار سے مہر فاطمی کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ قیمت لگائی جائے گی۔ ورنہ تو مہر فاطمی کی کم از کم یہ مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے۔ اگر کوئی 10 درہم تک بھی مہر ادا کرے تو وہ مہر مکمل ہو جائے گا۔ 10 درہم کو اگر جوڑا جائے گا تو 1 درہم 3 گرام 61 ملی گرام کا ہوتا ہے، اور اس کو اگر آپ 10 سے ضرب دیں گے تو 30 گرام 618 ملی گرام یا 610 ملی گرام ہوتا ہے۔ اس کی قیمت اگر آپ جوڑیں گے تو 3,000 یا 3,500 ہوتا ہے۔ تو منیمم آپ 5,000 تک بھی اگر دے دیں تو آپ کا مہر ادا ہو جائے گا۔ اس سے کم کرنا یہ غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے مہر مثل کا اعتبار بھی ہوتا ہے۔ مہر مثل وہ اس مہر کو کہتے ہیں جو باپ کے خاندان میں لڑکیوں کا جو مہر چلتا ہے اسی اعتبار سے مہر دے دینا چاہیے۔ اگر مالی اعتبار سے آپ کو اللہ نے زیادہ نوازا ہے تو مہر فاطمی دے دے، 500 درہم دے دے، یعنی 1 کلو 530 گرام اور 900 پلس ملی گرام ملا کر اس کی جو قیمت ہوتی ہے آج کے دور کے اعتبار سے، آج کے دن کے اعتبار سے اس قیمت کو ادا کریں۔ اور اگر اتنی حیثیت آپ کی نہیں ہے تو کم از کم 10 درہم کے اوپر مہر ادا کرنے کی کوشش کریں، یا مہر مثل جو ہے جو 10 درہم سے زائد جو بھی رقم بنتی ہے مہر مثل کی، جو باپ کے خاندان میں چلی آ رہی ہے، اسی مہر کو مقرر کریں تو ہو جائے گا۔ کیا عدت کے دوران کوئی عورت اپنے سسر سے پردہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، پردے کا جو حکم ہے صرف عدت کے دوران نہیں ہے، بلکہ عدت کے علاوہ بھی عام حالتوں میں بھی
پردے کا اہتمام عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ نامحرم سے پردہ بے حد ضروری ہے اور محرم لوگوں سے پردہ نہیں ہے۔ اب سسر جو ہے وہ محرم ہے یا نامحرم ہے؟ اگر دیکھا جائے تو محرم اسے کہتے ہیں جس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، جس کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہے، اور نامحرم اس کو کہتے ہیں جن سے عورت نکاح کر سکتی ہے۔ تو سسر وہ ہے جس سے عورت یعنی جس سے اس کی بہو نکاح نہیں کر سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اپنے سسر سے اگر عدت کے دوران پردہ نہیں کرتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، ویسے بھی اس کے لیے پردہ نہیں ہے۔